السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز تاجدار کائنات حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور میں اس وقت سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اس وقت میں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ میں تھا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کلمہ طیبہ آپ پڑھنے لگے اور آپ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور آپ کی چشم مبارک سے آنسو بہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ حضرت انس بیان کرتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینہ انور سے بہتے ہوئے زمین پر ٹپکتے تھے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو سینے پر ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے اور میں نے یہ منظر دیکھا۔ آپ کے رونے سے میں بھی روتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام بہت رو رہے تو سرکار کو دیکھ کے میں بھی رونے لگا کہ آخر بات کیا ہے۔ ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا خاص جب روتا ہے تو بھلے وجہ ہم کو معلوم نہ ہو لیکن ہم کو رونا آ ہی جاتا ہے۔ جیسے دوسری ایک وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے کی بچی کو جب وداعی کرتے ہیں، رخصتی ہوتی ہے، وہ ہماری رشتہ دار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ وہ منظر دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ یعنی ایک انسانی ایک فطرت ہے کہ اللہ نے دل کو ایسا ایک نرم بنایا ہے نا کہ وہ ایک محبت کے ناطے رونا آ جاتا ہے۔ اب صحابی، اور یہ تو میرے آقا کی ذات ہے، یہ تو وہ ذات ہے کہ جس ذات سے بچیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب ظاہری بات ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگا۔ آپ کے رونے سے میں بھی روتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ خاموش ہوئے۔ سرکار علیہ السلام نے رونا بند کیا، کلمہ بھی بند کیا اور میری طرف دیکھ کر فرمائے، انس میں تمہاری آنکھیں تر دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، کوئی بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ میرے آقا حضرت انس سے فرما رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگ گیا۔ سرکار بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تو میں آپ کو دیکھ کر کے میں بھی رونے لگا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ اللہ کا ذکر بھی کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت انس کو فرمایا کہ انس، اگر آج آپ رو رہے ہو اور یہ ذکر سن کر کے اگر آپ روتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہو یا کوئی عبادت کر رہے ہو، یا سمجھو کہ آپ بیٹھے ہو مراقبہ میں، یعنی جیسے اللہ کی طرف آپ نے لو لگائی ہے اور اس وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں ایمان تازہ رہتا ہے۔ جیسے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھوں سے اشک بہتے ہیں تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ طیبہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور بھی ذکر، بندہ مومن کو چاہیے کہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پورا اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ جیسے بولتے ہیں نا، آپ نماز پڑھو تو خضوع اور خشوع والی نماز پڑھو۔ اب خضوع اور خشوع والی نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے بالکل، یعنی آپ تمام خیالات سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جیسے ہوتا ہے نماز میں خیال آتے، ہر ایک کو آتے انسانیت کے ناطے، سمجھ گئے، لیکن کوشش کرے آپ کہ وہ خیال بھی نہ آئے۔
میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ جب قیام میں ہو، کھڑے ہو، تو اپنی نظر جائے سجدہ پر رکھو، جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہو وہاں نظر رکھو، اور جب آپ رکوع میں جائے تو اپنی نظر اپنے دونوں انگوٹھوں پہ رکھو، جو پاؤں کے انگوٹھے ہوتے ہیں اس پر آپ اپنی نظر رکھو۔ جب آپ سجدے میں جاؤ تو اپنی نظر یہ ناک کی جو ڈوری ہوتی ہے نا، کنارہ جس کو بولتے ہیں، اس پہ آپ رکھو، اور جب آپ قعدے میں بیٹھے ہو تو اپنی نظر اپنی گود میں رکھو۔ فرمایا جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو شیطانی حملے، خیالات اور وسوسات نہیں آئیں گے۔ یہ سنت طریقہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب فرمائی ہے، تو لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو نماز میں خیالات، سوچ، بچار یہ کم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اور آپ کی نماز بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی۔ تو کہتے ہیں نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، خوف خدا کو پیش نظر رکھے، اور کوشش کرے کہ ذکر الہی کرتے وقت آنکھیں اشک بار ہو جائے کہ یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ جب آپ ذکر کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں تر ہو، یعنی اللہ کا خوف آپ اپنے دل میں ایسا بسائے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ٹپکے، لیکن آپ کی آنکھوں میں پانی ہونا چاہیے، اور یہ میرے آقا کی سنت مبارک۔ تو اس میں دو چیز ہوگی، اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور میرے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ان مقدس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔